آپ سب نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس یونیورسٹی کے تحت آپ نے کیا اس کے نصاب کو آپ لوگوں نے پڑھا دیکھا, اور ظاہری سی بات ہے اس کے امتحان میں سے آپ گزرے, آپ کامیاب ٹھہرے, ماسٹرز کی ڈگری آپ کے پاس ہے, اب آپ آگے چل رہے ہیں. ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے اپنی اس پوری تیاری کو کہ آپ کا ملٹیپل چوائسیز ہے, ایم سی کیوز بیسڈ ہے, لیکن وہ جو کچھ آ رہا ہے اس میں سے وہ اسی نصاب میں سے آئے. اب آپ وہ لوگ مجھ سے یہ شیئر کر رہے ہیں کہ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ وہ سبجیکٹیولی چل رہے ہیں, لینتھی ہو گیا ہے, چیزوں کو مشکل ہو گیا, ہمیں یاد نہیں رہتا. ہاں ٹائم کم ہے آپ کے پاس, اسی لیے میں نے کچھ ریکمینڈیڈ بکس میں نے آپ کو بتائی تھی. اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جن ٹاپکس کے اوپر جن ٹاپکس کو وہ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کی ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہیں, جن موضوعات پر جتنا پورشن آپ اس کو کور کرتے ہیں, اس کے بعد اتنے اس پورشن سے ریلیٹڈ جو ایم سی کیوز ہیں, جو بھی بک آپ کے پاس ہے اس میں سے وہ پورشن اس کو آپ دیکھنا شروع کریں. ٹھیک ہو گیا؟ جتنا وقت کم ہے اس میں تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جو آپ کو ایم سی کیوز وائز آپ کو تیاری کروا دیجیے, اور جہاں پہ جس آپشن پہ آپ کو پرابلم ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کو ڈسکس کر لیا جائے اور وہ بتا دیا جائے کہ جی اس کی وجہ یہ ہے, اس کی لاجک یہ ہے, اور اس کا آنسر یہ بنتا ہے جہاں پر آپ کو نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے دو چیزیں نا ضروری ہوتی ہیں کہ ایک آپ کی تھورو اسٹڈی ہوتی ہے کہ آپ مکمل طور پہ ایک دائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے چلتے ہیں سلیبس کے اوپر, جس طرح سے وہ آپ کو لے کر چل رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم پورشن وائز چل رہے ہیں, ہم کوئی چیز رہ نہیں رہی, اس میں سے کوئی ٹاپک رہ نہیں رہا, ہم اس کو ڈسکس کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ کے جو کویشچنز ہیں, جو ایمبیگوٹیز کہیں پر موجود ہیں, جو شکوک و شبہات آپ کے ہیں, وہ آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کو کلیئر کرتے چلے آئیں گے. اس کلیئرٹی کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی تیاری بہتر ہوتی چلی جائے گی. جو ایم سی کیوز ہے نا, وہ دیکھیں ایک کتاب آپ کریں گے, جی وعلیکم, ایک کتاب آپ تیار کریں گے نا, ایک رفلی میں بات کرتا ہوں کہ ایک پہلی کتاب کو اگر تیار کرنے میں آپ کو لگتے ہیں 10 دن لگتے ہیں فرض کریں, تو دوسری کتاب کو کرنے میں آپ کو 5 دن لگیں گے. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ اس میں سے 50% سے زائد کویشچنز وہی ہوں گے جو پہلی کتاب میں آ چکے ہیں. آپ اس کے بارے میں ڈیڈ شیور ہوتے ہیں, آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. آپ کو تیسری کتاب اٹھائیں گے, دوسری میں اگر 5 دن لگے ہیں تو اس تیسری کتاب میں آپ کو ہارڈلی 2 دن لگ جائیں گے, 3 دن لگ جائیں گے, اس سے زائد نہیں لگیں گے. اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ حصہ یا وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ اگر آپ نے لیسن اچھے طریقے سے تیار کر لیا, اس لیسن سے متعلق جتنے بھی سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے آپ اس کے جواب دے سکتے ہیں. آپ کو ریڈی میڈ جواب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ اچھا جی یہ 6 سوال تو ہم نے تیار کیے تھے, یا آپ نے 7واں سوال ہم سے پوچھ لیے اسی لیسن میں سے, یہ تو ہمیں اب نہیں آتا. ایسی صورتحال نہیں ہے. ہم جس طور سے آپ کو لے کر چل رہے ہیں اس میں یہ دوسری صورت ہے کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جی یہ 7واں سوال کہاں سے آتا ہے, یا اس کا جواب تو ہم نے تیار نہیں کیا ہوگا. آپ ڈیٹیل کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ پورشن وائز چل رہے ہیں, آپ اپنے ٹاپکس کے آپ نے تعین کیا ہوا ہے, اس ترتیب سے آپ چلتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے ابھی شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو مشکل آ رہی ہے, لیکن آپ کی طرف سے نا تھوڑی سی جسے آپ کہیں کہ تعاون کی ضرورت ہے. اب میں نے آپ کو بہت شروع میں کہا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو شیڈول کرنا ہے, اپنے وقت کی بہترین تقسیم کرنی ہے. اب آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ میں جو ایسے کہہ رہا تھا نا کہ وقت کی تقسیم یہ اتنا آسان نہیں ہے. دیگر مصروفیات کو تھوڑا سا کم کر دیں, اور اگر دیگر مصروفیات کو آپ نے وقت دینا ہے تو پھر اپنی نیند کم کر دیں ذرا. ٹھیک ہے, 2 ہی صورتیں ہوں گی کہ اگر دن کا زیادہ وقت جو ہے میں دیگر کاموں میں صرف کر رہا ہوں تو پھر مجھے رات کا کچھ وقت کچھ پہر مجھے نکال لینے چاہیے,
جس میں ڈسٹربنس بھی نہیں ہوگی اور میں صرف اور صرف اپنی اسٹڈی کو فوکس کر لوں ان 2 گھنٹوں میں، ان 3 گھنٹوں میں، تو تھوڑی سی نیند کی قربانی دیں۔ جہاں تک سوال یہ ہے کہ وہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، اس کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے، اور میں اتنا نیک آدمی ہرگز نہیں ہوں کہ میں جسے دعا کروں، ہاتھ اٹھاؤں اور پوری ہو۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں یہ ہے نا داستان، اب داستان کو ہم نے پڑھ لیا، اب ہم نے جانا ہے ناول پہ، ناول بھی پڑھ لیا، اب جاتے ہیں ڈرامے پہ، وہ پچھلے والا ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈرامے بھی شامل نہیں، ایسا میں گزارش کروں آپ سے، ایسا ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم داستان ناول سے ہو کے ہم ڈرامے پہ چلے گئے ہیں، تو پچھلا تو سارا چٹ ہو گیا، نکل گیا، پتہ نہیں کتنے گیا، نہیں گیا، وہ موجود ہے۔ اور یہ اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ کمرے امتحان میں بیٹھیں گے، سوال آپ کے سامنے آئے گا، تو آپ فوری طور پہ وہ آپشن ایک دم سے آپ کے ذہن میں آئے گی جو آپ نے پڑھ رکھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آنسر کیا ہے، وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ یہ وہی کیفیت ہے آپ لوگوں کی اس ٹائم جو کمرہ امتحان میں بیٹھنے سے پہلے کی ہوتی ہے۔ آپ نے سارا تیار کیا ہوتا ہے، صبح پھر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے، حالانکہ سب آتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ مت گھبرائیں کہ جی آپ کو آئے گا نہیں اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، سب چیزیں آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اچھا اسکور کر کے آئیں گے، اچھے اس کے ساتھ چلیں گے۔ اچھا، یہ جو شعراء ہے نا ہمارے یہاں، یہ بڑے خراب آتے ہیں۔ اصل میں ان کی پیدائش مسئلہ، نہ یہ پیدا ہوتے تو نہ اور ہمیں کچھ یاد کرنا پڑتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ہم نے بات کی تھی کہ کسی بھی زبان کا ادب ہو، اس کا بنیادی پورشن تخلیق ہوتا ہے، اور ظاہری سی بات ہے انسان بہت سے جذبات رکھتا ہے، بہت سے احساسات رکھتا ہے، وہ ان جذبات کا اظہار بھی چاہتا ہے، ان احساسات کا اظہار بھی چاہتا ہے، اس کے ہاں محبت بھی ہے، اس کے ہاں نفرت بھی ہے، اس کے ہاں غصہ بھی ہے، اس کے ہاں حسد بھی ہے، اس کے ہاں رشک بھی اس کے ہاں ہے، وہ کچھ اعتقادات بھی رکھتا ہے، اس حوالے سے بھی اور زندگی گزارنے کے بہت سے نظریات ہیں، وہ ان میں سے کسی ایک نظریے کا ماننے والا ہو سکتا ہے، فالوور ہو سکتا ہے۔ انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ اظہار چاہتا ہے۔ ہم جب تک بولتے نہیں ہیں نا، ہمیں سکون نہیں آتا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوں، کوئی بندہ آس پاس نہ ہو، کچھ کرنے کے نہ ہو، تو ہم موبائل اٹھا کے تو کسی کو کال ملا دیتے ہیں کہ فائن، ٹھیک ہو، خیریت ہے۔ ہم نہیں رہ سکتے۔ اس کو سماجی حیوان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کٹ کے نہیں رہ سکتے۔ اچھا، جب اظہار کرتے ہیں تو ایک تو اظہار وہ ہے جو کہ آپ روزمرہ اپنی ضرورت کے تحت کرتے ہیں، آپ نے معاملات کرنے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو ان تک پہنچاتے ہیں، اور ان کا معافی الضمیر آپ تک آتا ہے۔ تخلیق کی سطح کے اوپر 2 ذرائع تھے ہمارے پاس کہ ایک ہم نثر کی صورت میں تخلیق کریں، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم شاعری کی صورت میں اس کا اظہار کریں، ان احساسات اور جذبات کا جو کہ لطیف جذبات ہیں ہمارے، جن کا ہم اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے کوٹیشن یاد آ رہی ہے، ورڈزورتھ کی سینگ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ پوئٹری از دا اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل تھنکنگ۔ شاعری خود بخود سے امڑ آنے والے نہایت قوی احساسات اور جذبات کا نام ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی اچھا لگ جاتا ہے، کوئی بہت حسین ہوتا ہے، ہم اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، اور 2 صورتیں تو وہ موجود رہی ہیں انسانی اس کے اندر، تاریخ کے اندر، کہ جہاں حسن موجود تھا تو حسن کی تعریف کرنے والے بھی موجود تھے، جہاں حسن موجود تھا تو حسن کے متاثرین بھی موجود تھے۔ یہیں سے 2 ٹرمز ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ عاشق ہے اور معشوق ہے، اور محبوب ہے اور محب ہے، 2 چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہماری جتنی کلاسیکل شرعی روایت ہے وہ محبوب کے گرد گھومتی ہے، اور جتنی
मजहबी शायरी है उसको अगर हम निकाल दें, हमदिया को, नातिया को, मनकबत को, इन चीज़ों को निकाल के, तो उसमें इश्क की शायरी है, और इश्क के बेशुमार मज़ामीन हैं जिनको मुख्तलिफ शोरा ने मुख्तलिफ तरह से बांधा है, मुख्तलिफ तरह से बयान किया है। या फिर एक मौजू जो कि मजहबी उसके साथ जुड़ा हुआ है, और वो मुतसव्वुफ़ाना फ़िक्र जो है, जो तसव्वुफ़ है, वो एक सेगमेंट हमारे पास है जिसके ऊपर बात होती है। इब्तिदा में फ़ारसी ज़ुबान का चलन था, फ़ारसी के ज़ेर असर ही कहा गया, फ़ारसी में ही कहा गया, और फिर आपने रिख्ता की तरफ आए, और रिख्ता से फिर आप उर्दू की तरफ आए, और ये सफ़र यूँ इस तौर से चलता चला। वली दक्कनी के अपने मौज़ूआत हैं। वली दक्कनी की आपको जमाल दोस्ती भी मिलती है, वली दक्कनी के यहाँ आपको इंसान दोस्ती का अंसर भी आपके पास आता है, और जो इश्किया मज़ामीन हैं वो तमाम के तमाम उसके यहाँ मौजूद हैं। और चूँकि फ़ारसी का के असरात ज़्यादा हैं, फ़ारसी का रंग ज़्यादा है, फ़ारसी मज़ामीन हमें इनकी शायरी के अंदर दिखाई देते हैं, और इस तौर से मामलात को आगे की तरफ चलते हैं। गालिब इनमें से यकसर मुख्तलिफ है कि गालिब ने आके तो उस पूरे पूरे ट्रेंड को तब्दील कर दिया। वो माशूक माशूक उस तौर से नहीं रहा, वो आशिक उस तौर से नहीं रहा। अच्छा, इससे पहले शेरी रिवायत के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आशिक जो है उसके यहाँ तन तना मौजूद हो, उसके यहाँ अनानियत मौजूद हो। हमें महबूब की तारीफ और तौसीफ करता हुआ दिखाई देता है, उसके लबो रुखसार की, उसकी गेसू की, उसके चश्म आहू की, उसकी कदो कामत की, उसकी चाल की, उसके एक एक शय की, उसके लिबास की, उसकी कामत की तारीफ और तौसीफ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलते हुए दिखाई देते हैं, या वो मिलाते हुए दिखाई देते हैं। गालिब के यहाँ आके मौज़ूआत बदलते हैं। गालिब के यहाँ अना आ जाती है, गालिब के यहाँ खुददारी आती है। गालिब के यहाँ वावेला नहीं है, गालिब के यहाँ रोना धोना नहीं है। ये जो हमारी पूरी जनूबी पंजाब की बेल्ट में धाड़ी हो, मार्गी हो, ये हमें गालिब के यहाँ नहीं दिखाई। गालिब इश्क करता भी है ना तो पूरी शान के साथ करता है, और माशूक को ना एक खास मकाम पे रखता है, उसे आगे नहीं बढ़ने देता। वो अपनी खू ना छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बताएं। सुबह सर बन के क्यों पूछें कि हमसे सर गिरा क्यों। कहते हैं, ठीक है तो है, ऐसे तो ऐसे सही, लेकिन हम क्यों पूछें उनसे कि मियाँ ये हमसे नाराजगी क्यों है। होता है तो हुआ करे, रहे। इशरत कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नजारा है शमशीर का उरियाम। गालिब के यहाँ ये जो दो शेर में पढ़ रहा हूँ, या ये जो आखिरी शेर पढ़ा, गालिब लज्जत कशीद करता है उस जफा से, उस जौर से जिसका जिक्र करना, जिसका रोना रोना कहीं पर हमें अपनी इससे गालिब से पहले की शेरी रिवायत के अंदर हमें दिखाई देता है, जो हमें मुसवी के यहाँ भी मज़ामीन दिखाई देते हैं, तकनी के यहाँ भी दिखाई देते हैं कि हिजर का रोना है, वसल की ख्वाहिश है, और महबूब आपकी तरफ मुल्तफित नहीं होता, उसके हाथ से करम की निगाह आपकी तरफ नहीं आती, और वो मिलता नहीं है, वो गैर से मिलता है, वो गैर की तरफ उसकी तवज्जो हो गई है। ये तमाम मौज़ूआत हमें दिखाई दी, लेकिन गालिब ने इस पूरे उसको सिनेरियो को तब्दील करके रख दिया, पूरे मंजरनामा को उसने बदला। गालिब के यहाँ फ़लसफ़ियाना मज़ामीन भी गालिब के यहाँ हैं, और जब जब हम शायरी की बात करते हैं ना, तो दो बुनियादी चीज़ें, जिसे आप मानी आफरीनी कहते हैं, जिसे आप मज़मून आफरीनी कहते हैं, ये चीज़ें
جو شعراء ہیں یہ اپنی خلاقیت کی بنیاد کے اوپر قائم رہتے ہیں. ایک جو جہان مانی آباد ہوتا ہے جیسے میر کے ہاں میں دکھائی دیتا ہے، غالب کے ہاں ہے، اور چیزیں. میں ایک مثال کے طور پہ ہم ایک شعر بھی دیکھتے ہیں. دیکھیے چیزیں وہی ہیں، عاشق وہی ہے، معشوق وہی ہے، محبت وہی ہے، نفرت وہی ہے، حسد وہی ہے، رشک وہی ہے. یہ وہی جذبے نا، کوئی نیا جذبہ تو نہیں آ گیا. یہ وہی جذبات ہیں جو چلتے چلے آ رہے ہیں. ویسے کوئی آپ کو اچھا لگ جاتا ہے جیسے آپ سے 5,000 سال پہلے کسی کو اچھا لگتا ہو، اچھا بھی لگتا ہے. وہی کامت، وہی دو آنکھیں ہیں، وہی ناک نقشہ ہے، وہی چیزیں، لیکن بیان مختلف ہوتا چلا جاتا ہے. یہ خلاقیت ہوتی ہے کہ آپ کسی شے کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں، پھر اس کو بیان کیسے کرتے ہیں. وہ آپ کو ولی دکھنے کے یہاں بھی اس پر پورا عبور حاصل دکھائی دیتا ہے. آپ جو ملکہ انہیں حاصل ہے وہ وہاں پر بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے، لیکن موضوعات کے فرق کے ساتھ آپ کو دکھائی دیتا ہے. ان کا عاشق ویسا نہیں ہے جیسا کہ غالب کا عاشق ہے. معشوق تو شاید ایک جیسا ہو گیا، لیکن عاشق ویسا نہیں ہے. غالب کے یہاں فلسفیانہ مضامین زائد ہیں بنسبت کسی دوسرے شاعر کے. وہ اس کی کچھ وجوہات وہ اپنے اپنے عہد کی بھی ہیں، اور اپنے اپنے عہد کے تقاضے بھی تھے. سیاسی سماجی جو معاملات چل رہی تھی، جو صورتحال چل رہی تھی، اس کے حوالے سے بھی مختلف ہوئے. دیکھیے غالب کے ایک شعر دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ رات کو میں پیے ساتھ رقیب کو لیے، آئے وہ یہاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کی گم. اچھا بظاہر اس شعر کے اندر کوئی چیز مشکل نہیں، کوئی چیز مشکل نہیں، لیکن یہ کرافٹنگ ہے اس کی کہ اس نے جو ایک بہت سادہ سی بات تھی اس کو اس طور سے اس نے بیان کیا ہے، اس طور سے اس کو خلق کیا ہے. اس نے اس کی کرافٹنگ اس طور سے کی ہے کہ چیز مشکل ہو گئی کہ رات کو میں پیے ساتھ رقیب کو لی، آئے وہ یہاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کی یوں. یہاں پہ آ کے گڑبڑ ہو گئی. اچھا اگر میں دونوں مصروں کو توڑ دوں اور میں آدھا مصرع نصف اول مصرع اول اور نصف آخر مصرع ثانی، نصف آخر مصرع اول اور نصف اول مصرع ثانی اگر اٹھا لوں تو معاملہ آسان. رات کو میں پیے آئے وہ یہاں خدا کرے، بات آسان ہو. ساتھ رقیب کو لیے پر نہ کرے خدا کی. ٹھیک ہے، تو چیزیں آسان ہیں، لیکن یہ غالب کی کرافٹنگ ہے، اس کا بیانیہ ہے، اور اس نے کس طور کو کس چیز کو کس درجے پہ جا کے محسوس کیا، پھر اس کا اظہار کس طور سے. چیزیں وہی ہیں، صبح بھی ہوتی ہے شام بھی ہوتی ہے، معاملات ویسے کہ ویسے ہمارے سامنے رہتے ہیں. ایک اور دیکھیے کہ خلاقیت کیسے، مانی آفرینی آتی کیسے. ہم دیکھتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، سبھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ پھول جب بھی کھلتے ہیں، اور بالخصوص گلاب کا پھول وہ بڈ کی صورت میں ہوتا ہے، کلی کی صورت میں ہوتا ہے، اور پھر وہ مکمل کھل جاتا ہے. میر اس کو کیسے دیکھتے؟ میر نے کہا کہ پھاڑا ہزار جا سے گریبان صبر میر، کیا کہہ گئی نسیم سحر گل کے پاس. ایک بات وہی تھی، لیکن اس کا اظہار بھی، اس کا بیان مختلف ہوا، اور ایک جہان مانی ہمارے سامنے آ گیا کہ جس طرح عالم وارفتگی میں، دیوانگی میں آپ اپنے دامن کو تار تار کرتے ہیں. میر نے کہہ دیا کہ نسیم کیا کہہ گئی نسیم سحر، کہ نسیم سحر نے، صبح کی ہوا نے یہ گل کے کان میں کیا ایسا کہا ہے کہ اس نے جنون کی کیفیت میں، عالم وارفتگی میں اپنے دامن کو تار ہزار جگہ سے اس نے پھاڑا. روز پیٹلز ہیں، پتلی ہیں، گھیرے ہیں، کوئی پتلیاں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ کرافٹنگ. اچھا اس سے اب وہاں پر ہم نے کوئی کمرہ امتحان کے اندر یا جو پیپر آپ کے پاس آئے گا اس میں نہ تو سبجیکٹیو ہے کہ ہم اس پہ بات کرنی ہے، کہ آپ کو آ جائے سوال آ جائے کہ جی ولی دکنی کے اوپر نوٹ لکھیں
یا ولی کی جمال دوستی پہ لکھیں، یا ولی کی انسان دوستی پہ لکھیں، یا ولی کی متصوف ہم فکر پہ آپ لکھیں، یا غالب کے ہاں جو فلسفیانہ فکر ہے اس کے اوپر آپ لکھیں، غالب کی انانیت پہ آپ لکھیں، کچھ ایسی چیز تو نہیں، لیکن غالب پر سوال آئے، غالب کے عہد کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، غالب کی تصانیف کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، غالب کے جو وظیفے کے معاملات چلتے رہے اس کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے، غالب کا تعلق کہاں سے تھا، کس جگہ سے تھا، اس سے پوچھا جا سکتا ہے، غالب کی مخاصمت کس کے ساتھ چل رہی تھی اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، وہ ذوق کے ساتھ چل رہی تھی، 4 شعراء کے نام لکھ دیں گے کہ غالب کی مخاصمت تھی، ابراہیم ذوق کے ساتھ تھی، سودا کے ساتھ تھی، مومن کے ساتھ تھی، آتش کے ساتھ، کس کے ساتھ تھی۔ اب اگر آپ نے غالب کو ڈیٹیل پڑھ رکھا، شاعری کو چھوڑ دیں، شاعری کے موضوعات کو بھی چھوڑ دیں، یہیں سے سوال بنے گا دستمبو کس نے لکھی، کب لکھی گئی، کہاں لکھی گئی، سوال آ سکتا ہے۔ غالب کے وظیفے کے لیے کب گئے، کلکتہ کا سفر کب کیا، آ سکتا ہے۔ غالب کا سفر دہلی کیا ہے اس کے بارے میں آ سکتا ہے۔ غالب کے حوالے سے اور غالب کی زندگی کے حوالے سے، غالب کے بیٹے کے حوالے سے، غالب کی کس کی قصیدے لکھتی ہے، دیوان غالب کا پہلا شعر کون سا ہے، سوال ہو سکتا ہے۔ ہم نے جب ان کو تیار کرنا ہے ان شعراء کو، تو ہم نے اس طور سے تیار کرنا ہے کہ ان کے حالات زندگی، ان کے شعری مجموعے، ان کے نام، ان کے سنین کیا ہیں، کب کب منظر عام پر آئے، غالب کے جو دیوان ہیں یہ بہت سے لوگوں نے مدون کیے، وہ مختلف لوگوں نے، مثلا دیوان غالب نسخہ حمیدیہ کب شائع ہوا پوچھا جا سکتا ہے، دیوان عرشی کب ہے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو مختلف دواوین جو کہ مختلف لوگوں نے، یا غالب کے خطوط، اس پر سوال آ سکتا ہے۔ اس طور سے ہمیں ان چیزوں کو تیار کرنا ہے۔ غالب کی زندگی میں کہ 3 ہیں۔ اچھا، انہوں نے اس کی وجہ تسمیہ بھی بتائی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ غالب کی جو دیوان ان میں شاید کہیں کچھ بھی ہوتے ہیں جو اوریجنل ہیں وہ کام ہے۔ اچھا، اس کا یہ بنیادی جو بات ہے نا، اس میں آپ نے کیا کہا، کہیں پہ کچھ ہے اور کہیں پہ کچھ ہے، نہیں وہ اس کی دیکھیں جو مدون ہوتا ہے نا، وہ جب چیزوں کو لے کر آتا ہے تو کچھ جگہوں پر آپ کو یا تو کیسی تصحیح کی طرف جانا پڑتا ہے اگر چیزیں واضح نہیں ہیں، مس پرنٹ ہیں، کچھ اور ایسی چیزیں، اور مثلا جیسے وہ جو غالب کی بڑی مشہور غزل ہے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر بسر ہونے تک، کچھ نے کہا کہ نہیں جی یہ ہوتے تک ہے۔ اچھا، جنہوں نے کہا کہ یہ ہونے تک ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہوتے تک ہو تو غالب بڑا شاعر تھا، یہ ہوتے تک سے تو تنافر صوتی پیدا ہو جاتا۔ تنافر صوتی کیا کہ ہوتے تک، تو ہوتے تک یہ جو ایک صوتی ایک آپ یوں کہیں کہ کجی آ رہی ہے، کہ غالب کے ہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو بھی دیوان مرتب کرتا ہے غالب کا، جی 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 وہ مقدمے میں، حواشی میں چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اگر اس کو فلاں نے یوں باندھا ہے جبکہ اصل میں یہ یوں ہے، اور اس کی بنیاد تحقیق کے اندر نہ کوئی بھی بات ہم بغیر حوالے کے مستند نہیں گردانتے۔
اس کے مسترد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اپنی بات کے اسباب کے اندر ہمارے پاس کوئی بڑی مضبوط دلیل ہمارے پاس موجود ہو، اور اس دلیل سے ہم اس چیز کو ثابت کریں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کوئی اور شخص جو بات کی ریسرچ کرے اور وہ میری کی ہوئی ریسرچ کو یا دلیل کو غلط ثابت کرتے کسی اور دلیل سے، اور وہ دلیل پختہ ہونی چاہیے۔ جو میں نے دلیل دی ہے اس سے اگر پختہ ہوگی تو قابل قبول ہوگی، نہیں تو نہیں، ٹھیک ہوگی۔ اسی لیے ویسے کچھ لوگ املائی مزاج کو تبدیل نہیں کرتے۔ ویسے غالب قحط کی جو املا تھی، نسخہ حمیدیہ نے اس کا اہتمام کیا۔ مثلا پاؤں ہم پہلی پا واؤ اور نون غنہ سے لکھتے ہیں، وہ انہوں نے پہلی پا نون اور واؤ اکٹھا لکھا، پاؤں لکھا اس کو۔ اچھا، اب اگر میں نے اس کا حمیدیہ کو فالو کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے اس شعر کو اگر یوں ہی لکھ دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور شخص اس پہ دائرہ لگا دے اور کہے کہ جناب یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو آپ نے غلط کیا نا اس کو۔ اب یہ جو میں نے لکھا ہے وہ بھی غلط نہیں لکھا، جنہوں نے دائرہ لگایا انہوں نے بھی غلط نہیں کیا۔ وہ جدید املائی مزاج کو دیکھ رہے ہیں اور میں قدیم املائی مزاج کے تحت اس کو لکھ رہا ہوں۔ تو جب آپ دیوان مرتب کرتے ہیں یا کچھ اور ایسی چیزیں، تدوین کا کام جب آپ کرتے ہیں، تو پھر اس میں کچھ ایسی یہ بنیادی مسائل ہوتے ہیں جن کو ہمیں تعین کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے بھی ایک اور بڑی بنیادی وجہ ہے جس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ بنیادی نسخے کا تعین کرتے ہیں۔ غالب کی زندگی میں 3 دیوان شائع ہوئے، 4 ہوئے، 5 ہوئے، 6 ہوئے، 8 ہوئے۔ اب اس میں سے کس نسخے کو بنیادی نسخہ بنایا جائے؟ مطلب آج اگر میں یا آپ چاہیں کہ جی غالب کے دیوان کی تدوین کریں، دیوان غالب کی، تو مختلف دیوان آپ کے سامنے موجود۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جی غالب کے عہد میں، غالب کی موجودگی میں کتنے دیوان شائع ہوئے اور کہاں کہاں سے ہوئے، آپ ان کو لسٹ کرتے ہیں۔ جی اچھا جی، ایک فلاں سن میں آیا، ایک فلاں سن میں آ گیا، فلاں سن میں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو سب سے آخری نسخہ غالب کے عہد میں آیا ہے یہ اتھینٹک ہوگا کیونکہ سب سے آخری ہے، اس کو غالب نے دیکھ رکھا ہوگا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جو آخری نسخہ آیا ہے اس سے پہلے والے نسخے کو تو غالب نے دیکھا ہو، اس آخری نسخے کو غالب نے نہ دیکھا اور وہ شائع ہو گیا، تو پھر بنیادی نسخہ ہمارا آخری نسخہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے والا نسخہ بنیادی ہوگا۔ یا کوئی اور نسخہ ایسا ہو سکتا ہے، اس سے بھی پہلے والا نسخہ جس پر غالب نے اپنے ہاتھ سے تصحیح کی ہو اور وہ پیش کیا گیا ہو، چھپ کے آیا اور غالب نے کہا جی اس کو نکال دیں، اس کو نکال دیں، اس کو شامل کر دیں، وہ تمام چیزیں۔ تو بنیادی نسخے کا تعین یہ انتہائی اہم معاملہ ہوتا ہے، جب تک اس کا تعین نہیں ہوگا ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور اس کے یہ بڑا صبر آزما کام۔ رشید حسن خان تدوین کی دنیا کے ایک بڑا نام۔ رشید حسن خان جب یہ فسانہ عجائب کام مکمل ہو چکا تھا، 7 سال 8 سال لگا چکے تھے اس کو، انہوں نے لکھا کہ وہ انڈیا کی ایک اور لائبریری میں گئے تو وہاں پہ انہیں ایک نسخہ ملا جو اس نسخے سے زیادہ قدیمی تھا جس کو انہوں نے بنیاد بنایا اور جس کو بنیاد بنا کے سارا کام کیا، کیونکہ وہ 7 سال کی محنت ایک طرف گئی، دوبارہ سے کام شروع ہوا، اس نسخے کو بنیاد بنایا انہوں نے، اور وہ آپ اگر اس کا مقدمہ پڑھیں تو اس مقدمے میں تفصیل دی ہوئی، اور پھر نئے سرے سے کام کرنا پڑا۔ یہ مسائل ہیں جو کہ تحقیق سے وابستہ لوگوں کو پیش آتے ہیں، اور بالخصوص جب آپ کوئی چیز مرتب کرنے جا رہے ہیں یا آپ تدوین کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر یہ مسائل باہر کہہ پاتے ہیں۔ لیکن ابھی یہ مسائل ہمارے ڈائریکٹلی موضوع کے تحت نہیں ہیں،
हमें देखना है उन हालात ज़िंदगी को, हमें देखना है उनके शाया शुदा मुजमए कलाम को, हमें देखना है कि जो दवाबीन शाया हुए और हमारे सामने वो कौन कौन से, किसके, किस नाम से, किसने किए, वो हम खतूत की तरफ आएंगे। हम उनके मासिर शोरा के साथ जो उनके रिश्ते मुखासमत के हों, वो किसी और तरह के हों। मसलन सवाल है, हो सकता है कि जी किस मोमिन की किस शेर पे गालिब ने कहा था कि है तो खराज पेश करते हैं कि मोमिन अपने ये एक शेर मेरे नाम कर दूंगा, पूरा दीवान तुम्हारे नाम कर, ठीक है। अच्छा, अब ये मशहूर बात। अच्छा, वो अशार जो कि ज़ुबान ज़द आम हुए वो गालिब क्यों हों, मोमिन क्यों हों, वली क्यों हों, नासिर क्यों हों, किसी की भी, वो पूछे जा सकते हैं, उनका शायर पूछा जा सकता है, एक मिसरा दे के दूसरा मिसरा पूछा जा सकता है। तो इस तौर से शायरी के पोर्शन को इस तौर से तैयार करना है, पूरा दीवान देखने की जरूरत नहीं है, गज़लियात की शरह देखने की जरूरत नहीं है। जो मशहूर अशार हैं उनके अंदर अगर कोई रिवायत आती है, उसमें वो जो गालिब का एक नक्श फरियादी है किसकी शौकियत तहरीर का, तो इसमें कौन से मुल्क की रिवायत हमारे सामने आती है, तहजीबी रिवायत कौन सी उसकी, तो हम जानते हैं कि ईरानी रिवायत थी, जिसमें जो सवाल करने वाला होता था, जो जो फरियाद सुना होता था, फरियाद करने वाला होता था, वो अपने लिबास पर तहरीर लिख के जाता था, दरबार में आता था। इस तरह की चीज़ें या इस तरह के सवाल जो उनको यहाँ से हो सकते हैं। ये जो आप कहना कि जी हम बहुत डिटेल के अंदर जा रहे हैं, तो डिटेल के अंदर एज सच जाया सिर्फ इसलिए जा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लें चीज़ों को, देख लें और फिर आगे की तरफ चलते चले। अच्छा, मोमिन के हर शख्स का मिजाज है ना, गालिब का मिजाज और शेरी मिजाज। सर सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर, आपने अपनी गजल बताई कि दीवाने गालिब की नक्श फरियादी है, किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पिरहन हर पैक कर तस्वीर का। इस गजल में मतला कौन सा है? इस गजल में मतला मतलब यही है। यही शेर मतले में आएगा। जी जी जी, यही है। पूरी गजल में सिर्फ यही शेर मतला है। मैं मतलब अभी आपने शेरी तो वो नहीं पढ़े ना, मैं बता देता हूँ अभी आपको। मतलब जो है ना, ये तुलू से है, और तुलू का मतलब होता है उभरना, आगाज होना। मतले के लिए ना कुछ चीज़ें शेरी एतबार से ज़रूरी होती हैं। उस तो मिसरा अव्वल और मिसरा सानी दोनों में काफिया और रदीफ का होना, ये अज़हद ज़रूरी होता है। अगर काफिया और रदीफ ये मौजूद नहीं है तो फिर मतला नहीं कहलाएगा। गज़लों के दो दो मतले भी होते हैं, ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। और रदीफ क्या होता है? रदीफ वो कि जो वैसे ही कि वैसे लफ्ज मिसरा अव्वल में भी और मिसरा सानी के अंदर भी, ये एक्सरसाइज भी हो सकते हैं। मैं दो मतले आपके सामने पढ़ता हूँ, एक में तवील है और एक में मुख्तसर रदीफ जो है ना उसके अंदर मौजूद होगा। मोमिन का शेर देखिए कि असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता। पहले मिसरे के अंदर आखिर में असर उसको जरा नहीं होता, और दूसरे मिसरे के अंदर है कि रंज राहत फजा नहीं होता। ये जो जरा है और फजा है, ये काफिया है दूसरे के पीछे आने वाला, और यानी कि हम सौत अल्फाज नहीं होता, ये रदीफ है। और तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो नहीं होता रदीफ है। अच्छा, अब तवील भी हो सकता है। मेरे हर ख्वाब की ताबीर होना है, उसे तस्खीर होना है। मेरी दौलत मेरी जागीर होना है, उसे तस्खीर होना है। अब होना है, उसे तस्खीर होना है, ये सारे के सारे रदीफ, ठीक है ना। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। ये मेरे ख्याल जब वो इन मामलात के ऊपर आएंगे, या अगर मेरे उसमें आए तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि जो शेरियात के ऊपर जब हम बात करेंगे, बयान बदी के ऊपर,
तो उन मामलात में हम ये काफिया भी, रतीफ भी, आपका तलमी भी, मतला भी, मक्ता भी और कताबन, ये सारी चीजें फिर उसके अंदर आती चली जाए। जी क्लियर हुआ आपको? जी, थैंक यू सो मच सर। जी जी वेलकम वेलकम। तुम मेरे पास होते हो जी जी, मैंने इसीलिए इस गजल के दो ये शेर दिए थे। अच्छा ये भी खराज पेश किया गया है, एक ट्रिब्यूट पेश कर दिया गया है मोमिन को, और शेर पढ़ा है बाकी बड़ा शेर। मीर के मामलात और मीर दर्द के मामलात और मुस्तफी के और वली दर्दी का। खैर हम ये बात कर रहे थे कि हमने कुछ शरह की तरफ नहीं जा रहा, हम इनके शायरी में से जो क्वेश्चन निकलेगा या जो सवालात बनते हैं उनके मजमूआ कलाम, और वो कहाँ से शाये हुए, कब शाये हुए, वो पूछे जा सकते हैं। इनके हालात ज़िंदगी के हवाले से पूछा जा सकता है, गालिब के बेटे के हवाले से पूछा जा सकता है, गालिब ने जो कसाइद लिखे उसके हवाले से पूछा जा सकता है, गालिब ने जो सफ़र किए, जो असफार हैं गालिब के, उसके हवाले से पूछा जा सकता है। गालिब ने तकरीज़ लिखने के लिए सर सैयद अहमद खान ने दिया, जिस पर गालिब ने झाड़पट्टी की उनकी। सर सैयद अहमद खान ने क्या पेश किया था गालिब को तकरीज़ लिखने के लिए? आईने अकबरी लिखिए और भेजिए गालिब को। अच्छा हम ये कहते हैं ना कि बरसगीर पाक हिंद में एनलाइटनमेंट को, या जिसे आप अक़लियत पसंदी कहते हैं, रोशन ख्याली कहते हैं, ताकुल पसंदी कहते हैं, इसको फ़रोग़ देने में और इसको आगे बढ़ावा देने में सर सैयद अहमद खान का बड़ा किरदार। लेकिन सर सैयद को जो इस तरफ ला रहा है वो गालिब लेकर आया, और गालिब ने बड़े गुस्से हुए सर सैयद को, उन्होंने कहा कि तुम क्या ये नई बोतलों में पुरानी शराब बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अपने इर्द गिर्द पे निगाह दौड़ाओ, ये जो बरकी कुमकुमे रोशन हो गए ना, इनके ऊपर निगाह करो, और ये जो दरियाओं में दुखानी कश्तियां चलने लग गई हैं, जरा इनके ऊपर निगाह करो। गालिब आपको बता रहा हूँ कि देखो, अगर आप बदलते हुए ज़माने को पर निगाह नहीं रखोगे ना, तो फिर नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। उस तरक्की की तरफ निगाह करो, उस रोशन पहले की तरफ निगाह करो कि जो बरकी कुमकुमा रोशन हुआ है दिए की जगह पे, वो जो डिविड जलाते थे आप, उस डिविड की जगह पे ये जो बरकी कुमकुमा रोशन हो गया, तो ये तरक्की का इस्तार है, इस तरफ जाना चाहिए। तो फिर एक काया पलट है जो हमें दिखाई देती है। फिर आप साइंसी तालीम की तरफ, और खैर वो सर सैयद के आप लोगों ने पढ़ चुके, तहरीकें पढ़ चुके हैं आप लोग, क्या नहीं पढ़ चुके? पढ़ चुके हैं। तो वो जो आपने शेयर किया हुआ था उसमें मैं देख रहा था फोर्ट विलियम कॉलेज नहीं था उसमें, उसको शामिल कर लिया था आप लोगों ने? आपको जो एक हैंड आउट शेयर हुआ था आपके ग्रुप में, उसमें इस्लाह ज़ुबान की तहरीक थी, उसमें इल्हाम गोई की तहरीक थी, और हल्का अरबाब ज़ौक़। अच्छा, अब वो आएंगे ना उसमें, तो उसको उसमें मेरे ख्याल शायद मिसिंग हो गया, फोर्ट विलियम कॉलेज की तहरीक में उसको शामिल कर दिया। और इस तौर से हम लोग जो है वो चीज़ों को, आप लोग इस तौर से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, और थोड़े से आप क्यों कहें कि अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो जाए, यानी कि ऑब्जेक्टिवली अपने आप को तैयार करते चले जाए। ये चीज़ चल रही है, इसको लेकर चलते चले। ये समझें कि आपको हम रिकॉल करवा रहे हैं, अच्छा यार ये गालिब के यहाँ ये था, गालिब के ये मज़ामीन थे, वली के ये मज़ामीन थे, मोमिन के यहाँ आते हैं, मोमिन के यहाँ ये चीज़ हो जाती है, फलां। इसको इसी इसी तौर से लेकर चले, ये जस्ट रिकॉल करने के लिए। और फिर आप फोकस कर लें जो मटेरियल यहाँ से आपको दिया जा रहा है उसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जितना जा रहा है, मारूजी एतबार से जो दिया जा रहा है। और जो बुक्स, जी जी सर आपके वही हैं, मैं सरासर हूँ। और मारूजी एतबार से अपने आप को तैयार करते हैं। मेरे ख्याल में जुलाई के सेकंड वीक में या फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। बेहोश नहीं हो, बेहोश नहीं हो। तो
اس لیے ذرا تھوڑی سی تیاری اس حوالے سے بھی کریں. میں کچھ چیزیں ڈسکس کروں گا ان کے ساتھ کہ ہم تھوڑا سا ہم اس کو شارٹ کرتے ہوئے ہم اس طرف لیں, اور آخری کچھ دن ہم ایسے ضرور رکھ لیں 15 سے 20 دن جس میں ہم امتحان سے آپ کو زیادہ گزاریں. اور سر جی جی سر جی جی غالب کے کوئی مشہور 2-4 شعر ذرا بتائیں گے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو. امپورٹنٹ تو دیکھیں امپورٹنٹ تو سارے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں پتا کہ وہاں پر کون سا آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے. جی وہاں پوچھنے کی نہیں بات کر رہی. دیکھیں بعض اوقات تو دیکھیں کوئی غزل اتنی فیمس ہوتی ہے, کوئی انقلابی غزل ہوتی ہے, کوئی صوفیانہ اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ وہ سب پہ حاوی ہوتی ہے. لائک اس ٹائپ کے کوئی مطلب شعر یا کوئی غزل مشہور جس کی وجہ سے انقلاب آیا, یا ان سے کوئی مطلب امپریس ہو کہ کسی نے اس کا جواب دیا, لائک اس ٹائپ کے. میں کہہ رہی ہوں مطلب دیکھیں نا, ایک اس کا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم ذوق بادشاہ کے استاد تھے, اور دربار میں ایک خاص مقام ان کو حاصل تھا, اور غالب کی مخاصمت ان کے ساتھ تھی. تو ابراہیم ذوق کی سواری گزر رہی تھی تو غالب نے مصرع پڑھا کہ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, اور ادھر توجہ ادھر دیں. سوال ادھر سے نہیں آیا ہے, سوال آپ سب کے لیے, ٹھیک ہے. ان کے کوئی خاص شعر جو جس پہ کوئی بات ہوئی ہو یا کوئی اور ایسی چیز. تو میں بتا رہا تھا کہ ابراہیم ذوق اور غالب کے یہاں مخاصمت تو تھی. ابراہیم ذوق بادشاہ کے استاد تھے اور ان کو رسائی حاصل کی دربار میں ایک خاص مقام کے اوپر. وہ غالب سے نہیں ذرا برداشت ہوتا تھا. تو ابراہیم ذوق گزر رہے تھے, غالب بیٹھے ہوئے تھے بازار میں. ابراہیم ذوق کی سواری گزری تو غالب نے مصرع پڑھا کہ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. ذوق نے سنا اور غصہ ہوئے, لیکن چلے گئے اور جا کے شکایت کی غالب کی کہ جی اسد اللہ نے یوں کہا ہے اور مجھ پہ ٹونٹ کیا ہے, پھپتی کسی آپ کے حوالے سے. تو غالب جب دربار میں گئے تو تمام شعراء بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اسد اللہ خان, کیا آپ نے استاد محترم ابراہیم ذوق کے حوالے سے اس طور سے کہا؟ تو غالب نے کہا کہ حضور میں نے تو بالکل نہیں کہا. ان کا نہیں, میں نے خود سنا ہے کہ آپ نے کہا. ان کا نہیں, انہوں نے آدھا شعر سنا, ایک مصرع سنا اور یہ چل دی ہے, انہوں نے دوسرا مصرع تو سنا ہی نہیں. تو ابراہیم ذوق نے کہا کہ جی ان سے کہیں کہ شعر سنائیں پورا. تو غالب نے شعر سنا دیا اور فی البدی کہا تھا اس نے کہ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کے. کیونکہ میں تو اپنے بارے میں کہا تھا. اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو مطلب اتنا خوبصورت ہے تو پوری غزل ہی ہو جائے. اور خالی صفحہ کاغذ رکھا ہوا تھا غالب نے, مومن صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ڈراماٹائز ہوا تھا کہتے, اور غالب نے پوری غزل پڑھ دی اور فی البدی کہی. تو یہ تو قادر الکلامی ہے جو غالب کی. اچھا, غالب کا یہی نقش فریادی ہے کہ اس کی شوق تحریر کا کاغذی ہے پیر ہر پہ کرے تصویر کا, یا آپ کے اس میں نصاب میں شامل رہا ہے, کیونکہ اس میں شامل رہی مشہور غزل تھی کہ موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی, آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور رن سے کھوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم, مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئی. عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ, عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہو. غالب کے اور شعر دیکھنا چاہتے ہیں کہ جامع ہر ذرہ ہے سرشار تمنا مجھ سے, کس کا عالم کس کا دل ہوں کہ دو عالم سے لگایا ہے مجھے. اور بے شمار اشعار ہیں غالب کے, آپ کچھ ان کو دیکھیے اور اپنے ذوق کے مطابق پسند کر لیں کچھ بھی اس میں سے. ٹھیک ہو گیا؟
जी क्लियर। जी सर, थैंक यू सो मच। उन्होंने ना एक उनका कॉल है कि मैंने किताबें घर के ताक में रख दी हैं, ये कोई खास मौके पे कहा गया था या वैसे ही उनका कोई कॉल है? मिर्जा गालिब ने कहा था कि मैंने किताबें घर के ताक में रख दी हैं। ये देखिए, अगर तो उसमें खत का जिक्र आ जाए ना कि किस खत का आप हवाला दे रहे हैं, तो फिर उस सियाक व सबाक में इन चीज़ों को देखा जा सकता है। फर्स्ट आप देखें कि गालिब लिख रहे थे कि जो सहन है ये तो, या जो घर है ये तो तूफान कश्ती नूह की मिसाल बन गया है। तो ये कश्ती नूह की मिसाल कब बना, क्यों बना, कैसे बना, इसका पूरा एक वो है, पस मंजर है। या गालिब ने कहा था कि अपना शेर अभी ज़हन से निकल गया, चलें अभी आता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। और या उसमें गालिब लिख रहे हैं कि उस खस्ता हाली के ऊपर, अपने अपने घर की खस्ता हाली के ऊपर लिख रहे हैं, या अपनी कस्मा पुर्सी के ऊपर, अपनी गुर्बत के ऊपर लिख रहे हैं कि गालिब ने लिखा कि छत जो है वो छलनी हो चुकी है, जगह जगह पे लगन रखे हुए हैं। अब ये अगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि जी गालिब ने कहा कि जी जगह जगह पे लगन रखे हुए हैं, तो ये लगन किस लिए रखे हुए थे? पहले तो हमें समझना चाहिए कि लगन बर्तन को कहा जाता है, और वो उस खत के हवाले से, उसके शाक व सबाक में चीज़ें हमारे सामने आएंगी और फिर हम उसके ऊपर कोई कमेंट कर सकें। किताबें ताक में रख देना बज़ाहिर दो तीन चीज़ों की तरफ इशारा कर देता है। एक तो ये होता है कि जी मैंने किताबें ताक में रख दी हैं, यानी कि अब उस तरफ तवज्जो नहीं है। अलालत की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि हम कहते हैं कि मैंने तो किताबें ताक में रख दी हैं, यानी कि छोड़ दिया है उन चीज़ों को उस अरसे के लिए, या आर्जी तौर पे उस अपनी एक्सरसाइज को तर्क कर दिया है मैंने। इन इन मायनों में तो आता है कि तर्क कर देने के मायने में। सर लाइक ये मुहावरात में भी आ सकता है ना, जी, जरबुल मिसल टाइप। ताक में रखना नहीं, आ, ये उस कॉन्टेक्स्ट में आएगा कि किस हवाले से बात कर दी गई है। ताक में रख देना हर चीज नहीं। जी, ताक में, ठीक है जी। नहीं, क्या पर नहीं आएगा, में आएगा। अच्छा, इसी तौर से देखिए उसका जो उसमें पूछा जा सकता है, जैसे शेर है, अभी अभी ज़हन में आ गया कि शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें एहाम है सारे के सारे कि रात काटी खुदा खुदा करके। एक तो यह है कि जी अब अच्छा मस्जिद की मुनासबत से लेकर आए कि जो आप चीज़ें लेकर आते हैं शायरी के अंदर, वो तलाज़ुमात जो आप लेकर आते हैं वो अब मस्जिद की मुनासबत से है ना सर। शब है और मोमिन है, हालांकि मोमिन तो तखल्लुस था उनका। और शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, अब मस्जिद में मोमिन चला गया, रात काटी खुदा खुदा करके। अब खुदा खुदा करना तो ये नहीं कि तस्बीह और तहलील है, लेकिन यहाँ पे एहाम पैदा कर दिया गया कि रात काटी अल्लाह अल्लाह कर, बड़ी मुश्किल से, और काटी नहीं कटती थी जैसे काटी है, ठीक है। और जैसे वो कोई बंदा भैंसे लेके जा रहा था ना, तो मस्जिद में दाखिल हो गई, मौलवी ने खप मचा दी, तो कभी फलां ओ फलां बंदे, मौलवी साहब खैरियत है, क्या हो गया? मैं तुम्हें शर्म नहीं आती, मस्जिद भैंसे मस्जिद में आ गई। तो सराइकी था उसने, मैं कहा मौलवी साहब माजरत चाहते हैं, तो छोटियां गुमदाम है, मैं कहा कदा साकू डिठे हुए तुसा, हम तो कभी नहीं आए ना। तो एहाम उस तौर से पैदा किया जाता है। और गालिब के बेशुमार अशार, बेशुमार अशार अल्लाह रे ज़ौक़ दश्त नवर्ती के बाद मर्ग, हिलते हैं खुद ब खुद मेरे अंदर कफन के पाँव। और बाहर से कफन, बाहर कफन से पाँव, किस पे शेरी मजबू अफसाने मजबू है?
غالب کے شعر سے یاد آیا مجھے. غالب کے شعر سنایا ابھی میں نے آپ کو. اللہ رے ذوق دشت نوردی کے بعد مرگ، ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں. باہر کفن سے پاؤں. آپ نے نصاب میں ہوگا کہیں پڑھا ہوگا. عرش صدیقی صاحب کو. اور چلے بار اس طور سے کہتے ہیں کہ آپ کے کوشچنز بنتے ہیں اس طور سے. وہ ملتان کے حوالے سے دیکھیں اسلم انصاری صاحب بڑا نام ہے، ٹھیک ہو گیا. میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، حادثہ کیا تھا جسے دل نے بھلایا بھی نہیں. اچھا زبانی زد عام ہے. یہ بڑے بڑے گلوکاروں نے اس کو گایا ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ سوال پوچھ لیا جائے آپ سے کہ جی اس شعر کا خالق کون ہے. ہو سکتا ہے. سر رپیٹ کریں ذرا. کیا رپیٹ کروں جی؟ جی سر ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے. وہ اسلم انصاری صاحب پہ بات ہو رہی تھی، ایسے ملتان کے والے سے بات کی انہوں نے، کیونکہ عرش صدیقی صاحب کا حوالہ آ گیا تو وہاں سے بات اسلم انصاری صاحب کی طرف چلے گی کہ میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، حادثہ کیا تھا جسے دل نے بھلایا بھی نہیں. تو پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا خالق کون ہے. چیزیں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ پوچھا ہی جائے، لیکن ایک ہم تو امکانات پہ بات کرتے ہیں. لیکن ویسے اور وہ ٹھہرا بھی. لیکن یہ اسلم انصاری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی اسلم انصاری صاحب ڈاکٹریٹ کی انہوں نے اردو ادب کے اندر. اسلم انصاری صاحب انگریزی کے ٹیچر رہے یہاں پہ، لیکن اردو اور فارسی اور انگریزی ان 3 زبانوں میں انہوں نے کام کیا. اسلم انصاری صاحب کی فارسی مثنوی بہت مضبوط مثنوی. اسلم انصاری صاحب کے شعری مجموعے ان کے ہمارے سامنے آئے اور تنقید بھی انہوں نے کی اور بڑی جاندار تنقید کی، بالخصوص شعری حوالوں سے. اور یہیں ملتان سے ان کا تعلق، اور انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی صدارتی ایوارڈ بھی ان کو ملا. اور جس تقریب میں ان کو ملا میں وہیں تھا، اکٹھے واپسی کا سفر اکٹھے ہوا تھا ہمارا. اور پڑھے لکھے آدمی ہیں ملتان میں، اگر پڑھے لکھے لوگوں کا شمار کیا جائے تو ان میں سے ایک عالم آدمی ہے اسلم انصاری صاحب. کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. اسلم انصاری صاحب کے شعر سنیں. ملتان کے تو ٹرائبیوٹ تو پیش کر رہے ہیں نا. ہم گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، اپنے لوگوں کو ہم کم پڑھتے ہیں. اسلم انصاری صاحب کے شعر ہے کہ سفر طویل ہے، لکھنا نہیں ہے، سن لو، منشی نہ بنے، سن لو. یہ سوال نہیں آنا پیش. سفر طویل ہے اور راستہ بھی ڈر کا ہے، جو روکتا ہے مجھے وہ خیال گھر کا ہے، اور میں اپنے شہر کے لوگوں سے مختلف بھی نہیں، جو سارا عیب ہے مجھ میں میرے ہنر کا. تو ہنر کا عیب بڑا عیب ہوتا ہے. اور ہم بات کر رہے تھے غالب کی اور ابراہیم ذوق کی مخاصمت کی، تو وہاں سے وہ چیز ہمارے سامنے آئی. اور مومن خوبصورت شاعر ہے جس نے آپ نے کہیں کہ نہایت آسان لفظوں میں، آسان لفظیات کے اندر شاعری کی. تم میرے پاس ہوتے ہو گیا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مومن کے ہاں نا آپ کو موضوعات بڑے ہیں مومن کے.
और इतनी सहूलत से और इतनी सादगी से और इतनी सादा लफ्जियात के साथ मोमिन बयान कर देते हैं कि हम शेर पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि शायद ऐसा हम भी कह सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है वैसे कहना। छोटी बहर का इस्तेमाल किया, बहुत तवील बहर में मोमिन ने नहीं कहा। गज़ल के मामलात वैसे रहे, उसमें इश्क़ मामलात भी और वो मौज़ूआत जो चलते चले आ रहे थे शायरी के, वो मोमिन के यहाँ भी मौजूद हैं। और गालिब का ये कहना मोमिन के लिए एक मोमिन की हैसियत को और मोमिन की जो शेरी कमाल है या जो कमाल फ़न है मोमिन का, उसके लिए गालिब का ये कहना ही काफ़ी है, जो गालिब ने एक ट्राइब्यूट पेश करने के लिए मोमिन के लिए कहा। और दो चीज़ें हैं उर्दू गज़ल को जिसने सरवतमंद बनाया है तो फ़लसफ़े की दोनों टर्म्स, एक को आप वहदतुल वजूद कहते हैं, एक को वहदतुल शुहूद कहते हैं। ये जो वहदतुल वजूद है ना, इसने उर्दू गज़ल को सरवतमंद बनाया कि जितने कंसेप्ट है ना, आप यूँ कहें कि तसव्वुफ़ के जितने कंसेप्ट हैं, ये इस तसव्वुफ़ से जुड़ी हुई ये जो फ़िक्र है, जो शायर ने बतौर आशिक माशूक के लिए इस्तेमाल की है, इस तरीके से उर्दू गज़ल में हुस्न पैदा हो। मिसाल के तौर पे बाकी सिद्दीकी का शेर है कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, मैं फिर अक्सर मैं नहीं रखता तुम हो जाता। ये जो मामलाते मनतू में से ये दुई का खत्म होना है, इससे मामला कुछ और से और हो जाता है। और इसने इन मामलात ने उर्दू गज़ल को सरवतमंद बनाया और ये मामलात तमाम के तमाम इन्होंने एक हुस्न का बाइस बने उर्दू शायरी के अंदर। और वो जो ताल्लुक है उसको बयान करने में, उसकी इंतहा को बयान करने में एक किरदार अदा किया इस फ़िक्र ने। और यही फ़िक्र फिर हमें ज़्यादा आप यूँ कहें कि मुकम्मल क़ुव्वत के साथ हमें दिखाई देती है वो शायर जिनके यहाँ जिन्होंने सूफ़ियाना रंग जिनके यहाँ ज़्यादा था या सूफ़ियाना मौज़ूआत को बयान किया, जैसे दर्द के यहाँ हमें दिखाई देता है। तो अब दर्द का जो ये शेर है कि बसा है कौन तेरे दिल में गुलबदन है दर्द, कि बू गुलाब की आई तेरे पसीने से। ये इसी वहदतुल वजूद है कि आप कहते हैं कि भाई मैं नहीं हूँ मेरे अंदर, या वो जो मंसूर सदा लगा रहे थे अनल हक की, तो ये वहदतुल वजूद था सारे का सारा। और ये जो दर्द कह रहे हैं कि कौन गुलबदन आके मेरे दिल में बैठ गया है कि जिस्म से जो पसीना निकला उसमें से गुलाब की महक आना शुरू हो गई है। तो ये उसी उसी मौजू या उसी फिक्र को बयान करता हुआ है। और इस तौर से ये शेरी मौज़ूआत जो हैं वो आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी हाँ है। गालिब के यहाँ है, लेकिन गालिब के यहाँ ना वो ताकुल पसंदी ज़्यादा है। गालिब के यहाँ जिसे आप रैशनलिज्म कहते हैं, जिसे आप अक्ली बुनियादें कहते हैं, तो वो गालिब के यहाँ हमें ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो गालिब ने इन मौज़ूआत पे कहा ज़रूर है। गालिब का जितना कलाम आप यूँ कहें कि चूँकि तशय्युफ़ और फ़िक्र के साथ जो एक इंसलाक है, जो एक जुड़त है उनकी, उसकी वजह से जो मौज़ूआत आए जिस तौर से गालिब ने बयान किया और तखल्लुस भी असद रखा और फिर गालिब की और दीगर चीज़ें भी आई। तो ये मौज़ूआत भी गालिब के यहाँ मौजूद है। और कान बंद हो गया मुस्तकिल, इसको उतार दूँ तो
तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता है। अच्छा, अब ये गालिब तो अपनी बादाखारी पे कोई नदामत नहीं होनी, ठीक है। तो जो गालिब ने कहा उसको कि पिला दे औक से साकी जो हमसे नफरत है, प्याला गर नहीं देता ना दे शराब तो दे। औक कहते हैं ऐसे जो हम हाथ कहते हैं, कहते औक से पिला दे, प्याला गर नहीं देता ना दे शराब तो दे। लेकिन एक चीज और देखी कि तो गालिब क्या आ गया ना कि प्याला गर नहीं देता ना दे शराब तो दे। शेर गालिब का तो नहीं है, वैसे इस शेर से जहन में आ गया तो आपको सुना रहा हूँ कि शिद्दत मैकशी में भी, शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैकशी रही। फराज कर, शिद्दत तिश्नगी कहते हैं प्यास को, शिद्दत को। शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैकशी रही, उसने जो फेर ली नजर मैंने भी जाम रखी। ठीक है, वो कहते कि गैरत कायम है, तो उसकी तवज्जो हटी है, तो हमने कहा कि अब ये किसी काम की नहीं, ये रख लो। उसने जो फेर ली नजर मैंने भी जाम रख दिया। ठीक है, पैमाना रख दिया एक तरह। और एक और शेर देखिए कि मीर का कि वाय बज़्म में इतना तो मीत ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी आ गई। ठीक है, कि वाय बज़्म में कि वो महबूब का बज़्म में आना है और वो उसके हुस्न की ताबनाकी, वो चकाचौंध इतनी है कि फिर उसके बाद चरागों में रोशनी है। ये चराग, ये आंखें, फिर कुछ और देखने की तलब नहीं रही, ताब नहीं रही, खत्म हो गई। तो जो बेशुमार मौजूआत हैं, बोलते रहेंगे तो बात खत्म नहीं होगी। ठीक है ना, वो जाहिर सी बात है कि उसमें दिलचस्पी भी होती है। जी जी, ऐसी जी, उठ जाए जाग जाएंगे कहाँ इसमें हो गई। तो समझ आई मामला की। इसको इस तौर से, तैयारी भी इस तौर से होनी चाहिए और इसको इसी तौर से लेकर आगे चलना चाहिए मामला को। अगली मैं कोशिश करूंगा कि जो उसमें आएंगे क्या कहते हैं, तनकीद को आप पढ़िएगा, और जब आप तनकीद पर आ जाएंगे और जैसे जैसे होगा तो फिर ऐसे एक एक हफ्ते में एक आध दिन के लिए या 2 हफ्ते में एक आध दिन के लिए मैं आता रहूँगा कभी ना कभी, गपशप के लिए और देखने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी होगी और कैसी जा रही है। ठीक हो गया, आपसे पहले मुलाकात नहीं हुई। सर आप डेली क्लास क्यों नहीं लेते? वो गलती हो गई है जी मुझसे। थोड़ी सर मसरूफियत है। आप जी 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 जी, सर मसरूफियत है। आप लोगों का टाइम पहले 5 साढ़े 5 बजे का था, फिर वो उसको आप स्ट्रेच करते हुए, खींचते हुए आप ले आए हैं, उससे पहले 2:45 पे ले आए। मेरा अपना वक्त पूरा हो चुका है वैसे। सर अल्लाह पाक आपको सेहत दे, लंबी उम्र दे, लेकिन जी, आप सलामत आपकी रहें। क्लास ज्वाइन कर बहुत अच्छा लगा है। लेकिन सर जी आप आते बहुत, जाते रहा करें, हमें बहुत टच मिलेगा, थोड़ी हमें जी मैं एनर्जी आऊँगा, मैं आता रहूँगा जी। अगर मेरे आने से आफाका होता है तो मैं ज़रूर आऊँगा। सर ठीक है, बहुत बेफिक्र रहिए। अच्छा लगा है, थैंक यू। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं ठीक है, ठीक है। देखिए चांद लाल साहब मेरे शागिर्द हैं और चूँकि बहुत अरसे से इन चीज़ों के साथ मुंसलिक हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए उनको हायर किया जाता है, वो ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारा सिस्टम होता है, ये हमारी शागिर्दा बैठी हैं वहाँ पे, हम तो फ्रीली लेक्चर देने के उसमें वो होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा उसको एक फ्रेमवर्क के अंदर ला के और फिर इस तौर से लेकर चलना। और उसमें मुझे मैं फ्रैंकली बताऊँ, अगर इन सारी चीज़ों से हटके मुझसे कोई आगे कहने के जी वो तैयारी करनी है, तो मैं कहता हूँ कि ये बैठो जरा, आधे घंटे में हम बताऊँ कि ये चीज़ें इनको तैयार करो और जाओ।
ٹھیک ہے. آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے پرائیویٹ کینڈیڈیٹس ہیں ایک لمبے گیپ کے بعد آئے ہیں, 2 سال کے بعد دوبارہ سے اس طرف آئے ہیں, یا 1 سال کے بعد آئے ہیں, یا 3 سال کے بعد آئے ہیں. تو یہاں پر نا میں نے یہ سمجھا کہ بہتر سمجھا, یا اپنے تئیں میں نے بہتر سمجھا یہ آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو چاند لال صاحب آپ کو لے کر چلیں, اور میں گاہے گاہے آتا رہا ہوں جہاں پر پرابلمز ہیں, ان پرابلمز کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس میں آ کے. ہم جو کنسیپچول چیزیں ہیں ہم ان کو ذرا بہتر کرتے ہیں. جہاں پر آپ کو دقت آئے, جہاں پر آپ کو لگے کہ دشوار ہے, چیزیں ذرا اب ہمیں تھوڑی سی کہیں آسان کر کے بتا دی جائیں, تو میں وہاں پر آؤں گا, ضرور آؤں گا, اور میں کوشش کروں گا کہ چیزوں کو جتنا بہتر کر کے بتایا جا سکتا ہے وہ آپ کو ضرور بتائیں. ایک شخص ماسٹرز ہے, اب میں مطلب پھر سے تو نہیں پڑھاؤں گا اس کو, ٹھیک ہے نا, تو میں گائیڈ کر سکتا ہوں, میں بتا سکتا ہوں کہ اچھا یار ان چیزوں کا نا اس طور سے دیکھ لیں. دیکھیے ڈیٹیل تو بہت, میں یہ صرف اگر ولی دکنی پہ بولنا شروع کر دوں نا تو میرے خیال 1 ہفتہ بول سکتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے اس ٹائم, ہمیں تو ٹارگیٹڈ چلنا ہے, ٹھیک ہے. آبجیکٹیو اچھی چیزیں موجود ہیں, یا تو کہ موجود نہ ہوں, مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, ڈسکشن, ٹھیک ہے. آپ اس کو یہاں سے تھوڑا سا مطلب تھوڑا, ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی بہت تیزی سے جا رہے ہیں, وہ تیزی سے ہم خود اس لیے جا رہے ہیں کہ بس ہم اس میں سے نا ایک دفعہ سے نکل جائیں ان ساری چیزوں سے, اور پھر ہم آ جائیں پیورلی مکمل طور پہ خالصتاً آپ کے آبجیکٹیو جو طریقہ امتحان ہے ہم اس کے اوپر آ جائیں, اور ہم ان پیپرز کو یہاں پہ ڈسکس کرنا شروع کریں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. آپ صرف ہومیوپیتھی نہیں, آپ الیکٹرو ہومیوپیتھی کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. میں کوشش کروں, میں ان سے بات کروں گا, اور جی سوری کیا کہا آپ نے؟ وہ دیکھیں وہ پڑھاتے بہت اچھا ہے, وائی ناٹ, تاریخ بہت زیادہ, اور جی وہ پڑھاتے بہت اچھا ہے, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن وہ ساری تاریخ کوئی لے کے بیٹھے رہتے اور اتنی ڈیٹیل دے دیتے ہیں. شاعری کا تو کچھ ابھی نیا نا, اور دیکھیں اچھا چلیے, جہاں پر پرابلمس ہوں گے میں ہوں یہاں پر موجود ہوں, آپ بے فکر رہیے, ٹھیک ہے. میں ان کے ساتھ بھی چیزوں کو شیئر کر لوں گا, کچھ تھوڑا سا میتھڈ کو ہم بدل دیں گے. تھینک یو سو مچ. جی جی جی, ہاں جی, اور کوئی بات جی. دیکھیے بے شمار کتب ہیں, لیکن دیکھیں میں جو بکس لکھوائی ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, کچھ 4-5 بکس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, اگر آپ فقط آپ انہیں کو کر لیں تو کافی ہو جائے گا. بنسبت اس کے کہ ہم کسی ایسی صورت کی طرف جائیں جس میں آپ صرف ایک ہی پورشن میں پھنس کے رہ جائیں. غالب مسئلہ نہیں ہے ہمارا, مومن, داغ, آتش, ناسک, یہ مسائل نہیں ہیں ہمارے. ہم نے صرف دیکھنا یہ کہ ان میں سے اس پورشن میں سے سوال اگر آتا ہے تو سوال کیا ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے. وہ آلریڈی چیزیں بنی ہوئی ہیں, مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, 2-4 چیزیں کہیں پہ نئی ایڈ ہو جائیں گی, لیکن وہ اسی کے ساتھ میچ کرتی ہوئی ہوں گی نا کہیں پہ. ہم بات کریں گے جب, یا آج کہیں تو میں آج بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں پیپر اٹیمپٹ کرنے کا نا ایک طریقہ ہے. مجھے پتا ہے کہ غالب, اگر مجھے پتا ہے کہ غالب کے مضامین کیا ہے,
غالب یہ بات کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا، یا غالب کے مضامین سے یہ مضمون علاقہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو میں اس شعر سے شناخت کر سکتا ہوں کہ یہ کس کا شعر ہے، یہ مومن کا ہوگا یا غالب کا ہوگا یا فراز کا ہوگا، یہ کس کا شعر ہو سکتا ہے۔ سر یہ ٹرک ہمیں بھی سکھا دیں۔ جی کریں گے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، بے فکر رہیے۔ اچھا تاکہ ہم اچھے والے اسٹوڈنٹ آپ کے بن جائیں۔ اچھا پھر اسی طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کوٹیشن دی، کوئی ایسے ایک لائن دی ہے انہوں نے آپ کو، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ ارسطو نے کی ہے، یہ افلاطون کی ہے، یا ٹی ایس ایلیٹ نے کی ہے۔ اب اگر ہمیں پتہ ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ نے اس کے جو افکار ہیں ٹی ایس ایلیٹ کے، وہ بنیادی طور پہ کیا بات کر رہے ہیں، یا کون سی 3 باتیں کی ہیں اس نے، ارسطو نے کون سے افکار پیش کیے تھے، افلاطون نے یا پلیٹو نے کون سے پیش کیے تھے، تو اس سے ہم یہ جانچ سکتے ہیں کہ جناب یہ کوٹیشن کس کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہے نا کہ ہم نے وہ سوال ہی پڑھ رکھا ہو پہلے سے کہ جیسے فلاں ہم کہتے ہیں جی فلاں کیا ہے، مثلا اگر انفرادیت اور روایت کی بات کی جاتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ٹی ایس ایلیٹ اس کی بات کر رہا تھا، انفرادیت اور روایت کی۔ اگر ہم نظریہ نقل کی یا نقل کی کہیں پر بات کر رہے ہیں، یا ہم کسی اپنا ایک یوٹوپیا کی بات کرتے ہیں، کسی ایک تخیلاتی دنیا کی ہم بات کرتے ہیں، یا اگر ہم شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ کہ کون کر رہا ہے اگر ہم نے ڈیٹیل پڑھ رکھا ہے ان کو۔ اچھا پھر آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں، کوئی 2 آپشنز تو ایسے ہوں گے نا جو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ بالکل نہیں، ان کو سمجھے کہ یہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب آپ نے 2 میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے، آسان ہو گیا، آپ سمجھیں کہ 4 آپشنز نہیں ہیں، 2 ہیں آپ کے پاس، مجھے آپ 4 آپشنز دیتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک چیز پسند کرنے، میں کہتا ہوں یار کیوں نہیں کرا نا، اوکھا ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ 2 ایک سائڈ پہ کر دو، اب بتاؤ، میں کہتا ہوں یہ دیکھ، ٹھیک ہے، آپشن کم ہوگی آپ کے لیے جواب کا تعین آسان ہوگا، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فرسٹ اٹیمپٹ کے اندر جو آپ کو 100% ہوتے ہیں جو آپ کو آ رہے ہیں ان کو اٹیمپٹ کرتے چلے جائیں، تھنک اور نہ کریں بیٹھ کے، اپنے وقت کو ضائع مت کریں، ادھر ادھر مت دیکھیں کہ دائیں بائیں کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، آپ پیپر آپ کے پاس ہے، آپ اس کو پڑھتے جائیں، جو آپ کو کنفرم ہے ان کو ٹک کرتے چلے جائیں، سیکنڈ اس میں آ جائیں، جو اس کے بعد ہیں اس کو کریں، تھرڈ پہ وہ جو آپ کو جن کے بارے میں آپ کیسے آپ یہ کہیں کہ 30% آپ کو یقین ہے اس پر آ جائیں، اور پھر سب سے آخر میں آپ نے ان کویسچنز کی طرف آنا ہے جو آپ کو بالکل نہیں آ رہا، آپ کو اس میں بھی کوشش کریں کہ 4 میں سے 2 آپشنز کو تو پہلے ایبسلیٹ کر دیں، نکال دیں اس میں، سمجھے ہے ہی نہیں، اس کے بعد اگر آپ ان 2 آپشنز پہ غور کریں گے تو آپ صحیح جواب تک 90% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ صحیح جواب تک چلے جائیں۔ تو میتھڈ سمپل سے میتھڈ ہے، چھوڑ دیں، نیگیٹو مارکنگ ہے، آپ کے 4 غلط ہوں گے تو 1 نمبر کٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے تھوڑا سا اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ 6 ٹھیک کریں اور 20 غلط کریں، ٹھیک ہے نا، تو پھر ملے گا کچھ نہیں آپ جی۔ کس کو تاریخی دیکھیے، اس کو کوشش کیا کریں کہ ریلیٹ کر لیں کسی چیز کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ اس کا کنیکشن جوڑ لیں گے نا اگر آپ، تو پھر آپ کو شاید مسئلہ نہ ہو، اگر آپ کسی اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑیں گے تو پھر پرابلم ہو جائے گا۔ ہر ایک کا نا اس کو یہ دیکھ لیں کہ اس کا پیدائش اور وفات کیا ہے، باقی اس کی جتنی چیزیں ہوں گی نا ان کے درمیان میں ہوں گی، ماں سوائے وہ کام جو اس پر کیا گیا وہ تو ان کے اس کے بعد ہوگا نا، باقی اسی کے اندر ہوگا، اسی دورانی کے اندر ہوگا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کی اگر ولادت ہوئی ہے یوں سمجھے کہ سن 2000 کے اندر، تو پہلے 8-10 سال میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، وہ تو ویسے ہی ہے، اس کے بعد سے کوئی جب سے اس کی پہلی کوئی چیز آئی ہے اس کے بعد سے اس کے وفات تک کا عرصہ اس کو اپنے دیکھنا۔ لائک کس طرح کے سر وادی سینا میں فیض کی شاعری کب سے کب تک ہے؟ 1965 سے 1971 تک ہے، 1965 میں جنگ ہوئی تھی جی 1965 میں جنگ ہے نا جی، تو
उसी दौरान फैज की शायरी भी थी, सरे वादी सिना, तो जी इस जी लाइक इस तरह याद करना भी जी, हाँ आसान जी हो हाँ जाएगा। जी, रिलेट किया जा सकता है ना, जी जी रिलेट करने और उसको फैज को ना अरेबिक जुबान के ऊपर भी होता है फैज, इसलिए फैज की शायरी में बहुत सी जगहों पे जो औजान फैज ने इख्तियार किए हैं वो अरेबिक औजान है। जब आप अपने अजमी उससे पैमाने से परखने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं कि यार बेवजन हो गया, जबकि बेवजन नहीं होता। ठीक है ना, फैज के आएंगे, खैर वो पढ़ाएंगे आपको, फैज पे हम वैसे बात करेंगे किसी लोग। फैज की दो दो चीजें सिर्फ मैं आपको बताता चलूं। खौफनाक शायर है फैज। जिस तरह से हमने कहा ना कि गालिब ने तब्दील कर दिया था उस तमाम सिनेरियो को, उस तमाम शरी रिवायत को जो उससे पहले थी। फैज ने भी चंद, आप यूँ कहें कि जो समझें कि मौज़ूआत थे उनको यकसर बदल दिया। उसने रकीब को सारी शायरी के अंदर बुरा भलाई कहा गया, ऐसे ही और काले मुंह वाला है, रकीब रूसिया कुत्ते का पिल्ला है, ठीक है, और बेशुमार कहा गया। फैज वो पहला शख्स है जिसने रकीब को अपने बराबर लाके बिठाया। और देखिए, महबूब के साथ तो दो ही बंदे जुड़े हुए होते हैं, या वो जो उससे मोहब्बत कर रहा है, या वो जो कोई और उससे मोहब्बत कर रहा है, वही होंगे ना। दो शख्स जो एक ही शख्स के साथ जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे के रकीब होंगे। इसलिए फैज ने कहा था, और उनकी नज़्म है रकीब से आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा है। और इसी नस्म में आगे चल के कहते हैं कि हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, मुश्तरका है, हम पे मुश्तरका है, मतलब जो मुझ पे ना वही तुम पर है, हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा ना सकते, और हमने इस इश्क में क्या खोया है क्या पाया है, जुज तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकते। तो सिर्फ तुम मेरी बात को समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। बाकी जिसको भी जाके कहेंगे ना वो कहेगा पैड़े हया कर जरा अकल का, ठीक है ना से है ना। और वो जो शेर था कि क्या तुझको खबर ना से जो दिल पे गुजरती है, कुछ हमसे सुना होता फिर तूने कहा। तो बाकी तो नसीहत करने वाले हैं ना सबके सब, समझाएंगे बुझाएंगे। वो कहते कि मैं अपनी बात रकीब से कह रहे हैं फैज कि तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं समझा सकता। अच्छा, एक दूसरा फैज ने तसव्वुर वतनियत को और तसव्वुर महबूब को इस तरह से खल्त मल्त किया आपस में कि आपको आपसे तमीज़ करना मुश्किल हो जाती है कि फैज अपनी महबूब की बात कर रहा है या अपनी धरती की बात कर रहा है। एक मिसाल उसकी देखें, फैज तो बुझा जो रोशनी जिंदान, रोशन कहते हैं खिड़की को, रोशनदान को रोशन कह दिया जाता है। बुझा जो रोशनी जिंदान, जिंदा कहते हैं जेल को, कैद खाने को, अकूबत गाह को। बुझा जो रोशनी जिंदा, तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई हो। सहर सुख को कहते हैं, सलासिल जंजीरों को, जो बेड़ियां पहनाई जाती हैं, हथकड़ियां, उनको कहा जाता है। अब बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि फैज अपनी महबूब की बात कर रहे हैं, लेकिन फैज ये जो तेरी मांग सितारों से भर गई होगी कि आसमान पे सितारे चमक उठे, उसको मांग कहा। सहर तेरे रुख पर चेहरा जो कहा गया है कि रोशनी हो गई है, तो उन्होंने कहा कि अब मुल्क तेरे अंदर सुबह का उजाला फैल चुका हो। फैज की एक और खूबी है कि फैज बेजान चीज़ों को
اس طور سے بیان کرتا ہے کہ ان میں زندگی دوڑ جاتی ہے، اور ہم سوال نہیں اٹھاتے کہ جناب یہ کیا، کہ یہ کیا کہا آپ نے، کبھی ایسا بھی ہوا؟ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ فیض کہتا ہے کہ سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزر، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے نشان، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزر۔ کبھی کوئی راہ گزر سوتی ہے، کبھی کوئی راہ گزر انتظار کرتی ہے کسی کو؟ سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزر، یہ فیض کا کمال ہے۔ اچھا دیکھیے فیض کہتے ہیں کہ اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے، دل کے رخسار پر اس وقت تیری یاد نے ہاتھ، یاد کے ہاتھ ہوتے ہیں کبھی؟ نہیں ہوتے۔ دل کا رخسار ہوتا ہے کبھی؟ اور کہتے ہیں کہ اپنے بے خواب کی واڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ کبھی یہ دروازے سوتے جاگتے ہیں کبھی؟ اپنے بے خواب کی واڑوں کو مکفل کر دو، ٹھیک کر دو، اب یہاں کوئی نہیں گا۔ دروازہ کھلا ہوتا ہے نا، یہ جاگنے کی علامت ہے، یہ بے خواب ہے، یہ بند ہو جائے گا تو سو جائے گا، یہ امید بھی ہے، یہ انتظار بھی ہے۔ لیکن فیض کا بیانیہ اور فیض کی جو کرافٹنگ ہے اس میں کسی اور طور سے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ فیض دھیمے مزاج کا شاعر ہے، فیض حریت فکر کا شاعر ہے، فیض آزادی کا شاعر ہے، اور فیض تمام استحصالی قوتوں کے خلاف آواز اٹھانے والا شاعر ہے۔ میں ابھی انقلابی نہیں کہتا اس کو، اگلے کسی لیکچر میں کہہ دیں گے انقلابی اس کو، لیکن یہ فیض کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر شاعر کے ہاں اس کا الگ سے ڈکشن ہوتا ہے، اس کا الگ سے انداز ہوتا ہے، اس کا الگ سے بات کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، جو کسی اور کے ہاں شاید وہ رنگ نہیں ہوتا، یہی انفرادیت ہوتا ہے۔ کہہ لیں بات کریں گے اس کے اوپر، ٹھیک۔ اور اچھا اختر شہرانی اس کا اپنا مزاج ہے، اس کا اور رنگ ہے۔ اب جدید شعراء کی طرف جائیں گے جب تو پھر اور بات آتی چلی جائے گی۔ تو ہر ایک کا نا رنگ اور جو آپ جو کہیں کہ ڈکشن، اس کا انداز، اس کا لب و لہجہ مختلف ہے، اور اپنے اسی مختلف اس کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ نہیں تو دیکھیں نا فراز کے نام پہ 1800 اشعار ہیں، ہر رکشے ہر چنچی کے پیچھے آخر میں فراز آ جائے گا، لیکن آپ پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں یہ فراز نہیں ہے، ٹھیک ہے، فراز سے نہیں۔ اور بڑے شعراء کے ہاں یہ خرابی ہوتی ہے کہ ان کے رنگ میں اگر شعر کہنے کی کوشش کریں تو آپ کا شعر نہیں رہتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بار کے ساتھ چیزیں چلی جائیں گی، اور ہمارا ٹارگٹ ضرور ہے، ہماری کوشش ضرور ہے کہ ہم اس کو حاصل کریں، حاصل کرنے میں کامیاب ہوں اپنے مطلوبہ نتائج کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوچ یہ بھی رکھیے گا کہ آپ اپنے سبجیکٹ پہ اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ضائع نہیں ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ اس پہ کامیاب نہ بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، ٹھیک ہے نا، لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اگر نہ بھی ہوئے تو یہ جو آپ کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ حاصل ہوگی، جو آپ کو گرفت حاصل ہوگی، تو آپ کسی بھی انسٹیٹیوشنز کے اندر، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں موجود ہیں، بہت سے ادارے موجود ہیں، یہ وہاں پر آپ کو کام آئے، اور یہ پے بیک کرے گا آپ کو، جو یہاں پہ آپ فنڈز دے رہے ہیں یا یہ جو ٹائم آپ دے رہے ہیں۔ میں فنڈز کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتا ہوتا، وقت کو کرتا ہوتا ہوں، کیونکہ وقت سب سے بڑی جو شے ہے وہ وقت ہے۔ تو یہ جو وقت آپ دے رہے ہیں یہ مت سمجھیے کہ یہ ضائع جا رہا ہے، اور آپ خود سے اس کو ضائع مت کیجیے، تھوڑا ذرا کام کرنا ہے نا۔
کیا کیا شیڈول کیا ہوا, کتنی دیر پڑھتے ہیں صبح سے؟ دودھ پی رہے میں شروع کریں, اچھا 9 بجے سے, ٹھیک ہے, اور پھر 1:30 بجے تک پڑھتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہو. آپ کتنا پڑھتے ہیں؟ جب دل چاہتا ہے 2-4 گھنٹے پڑھ لیتی ہیں. نہیں وہ تو ریسٹ جا کے ضرور کیجیے گا, نہیں تو پرواز ہوگی اوپر. جی کتنا پڑھتی ہیں؟ کہ آپ یوں سمجھے کہ 7 بجے سے لے کے پھر رات 2 بجے تک پڑھتے ہیں. اور سی ایس ایس کی تیاری کرنی چاہیے آپ کو, اتنی دیر پڑھتی ہیں. جی آپ جی 8 بجے سے نیند آنے تک, 8 بجے سے نیند آنے تک, وہ بھلے 8:30 بجے, 8 سے 1 بجے تک پڑھتے ہیں آپ. ویل اینڈ گڈ, شاباش. ہاں جی 3-4 گھنٹے پڑھتے ہیں. اچھی بات. جی جی 3-4 گھنٹے پڑھتے ہیں, سمجھے نہیں؟ آج اچھا آج آپ کا فرسٹ ڈے, میرا بھی تیسرا دن ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ.
क्लास में जैसे हम सेकंड ईयर में इससे पहले क्लास में आपको आपको पहले क्लास कर रही है आपको पढ़ना जाता है ना पूरी बैच जैसे हम लोग को ना एक बात है सेम नहीं होगा मुझे तो नहीं करते हैं मुझे नहीं करते हैं और यहाँ आके ना हम डिस्कस करें वो अच्छी तरीके से याद जब हम लिखते हैं स्कूल में करते हैं घर में याद करते हैं आप जैसे भी ना तो हां ये यार अब हम ये से ऑब्जेक्टिव बुक है तो रीजन तो ऑब्जेक्टिव बुक में नहीं है वो डिटेल नहीं है लेकिन शॉर्ट मार्क्स नहीं क्वेश्चन चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप का है लेकिन वो ऑब्जेक्टिव सो रीजन बुक से दे रहे हैं कौन सी अब आई होगी लेकिन हमारे पिछले भी बहुत अलग से हमने राइटिंग का फोटो पता करने के लिए नहीं की और उसमें ऑब्जेक्टिव को ग्लोबल फॉर्म भी अच्छी है और उनको जनरल पेज है तो दोनों में पेज की साइड में बात है ना कैरियर के पास में वो उसका वो सही होती है वो साइड कैंडिडेट करेक्ट से कम कर हां तो चलने पढ़ने के मेरे पास पढ़ने से चलना भी वापस सामने हो उससे नहीं है हमको ज्यादा होता है वो बताए ना वो दरमास में ये हालत है जमने का सब चले अब ये कहते हैं कि ये बस हम तो नहीं है ये सब ऐसी चलो मेरे पास इससे बैठे हैं कि आप लोग आई से सर लेकिन ऐसा है कि उसी की वजह से आप बचत कर रहे हैं हम लोग ये टेस्ट आ रहा है सामने और एडिशन बता रहे हैं तो अब क्या होती है ना जब हम कौन सी मेरे पास ऑलरेडी सर्विस लिमिट की वाली पढ़ के मैं लिमिट पढ़ के लिमिट तेरी अच्छी है वो है इतनी नहीं है हमारे पास यार उसको पूरा पढ़ना है कि नहीं हम पढ़ना पूरा मेरे पास देख के क्या अभी लास्ट हमने पढ़ा रहे थे ना तो हम लोगों को यही लगा था कि सर पूरी बुक खाने से ऐसा होता नहीं जैसे क्या तहरीक चल रही होती है ना जैसे तहरीक चल रही है तो आपने उसके नोट्स बनाने आप बुक को सामने रख के तहरीक का स्लाइड लगा के सामने आप वली को पढ़ रहे हो वली वाले से क्या है तो सामने रखिए बुक से ये नहीं कि आप उससे शुरू हो जा सारी पढ़ ले तो इस तरह आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा अपना क्या टॉपिक बाय टॉपिक ये मकसद की बात अच्छी है सिलेबस की सारी मकसद भी है पर्सनल है दोनों की मैं जिस तरह चैनल वेबसाइट जिसमें मिस्टेक्स बहुत कम वो अभी मिस्टेक्स क्यों नहीं हो गया नहीं और सबकी बात
نا درمیان میں محاورے بھی آتے ہیں, مقالہ بھی آتا ہے اور نا زیادہ وہ اس سے نا پورا سوال پڑھتے ہیں نا تو رائٹر کا بھی کام ہو جاتا ہے اس میں, اور یہ کتنے سے کیا ہو گیا ہے وہ بھی کاریا ہو جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن وہ پلیز ہمارا تو پیار چھوڑا ہے ہاں پہچان تو ہے یار چھوڑا ہے سب سے پہلے چار چیزیں جب آپ کچھ کے بارے میں تو چار چیزیں پتہ ہے نام اور ہم نے جب ہمارا ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم زیادہ میں پڑھ لیں تو ہم کیا پڑھ رہی وہ ہے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کرے, ہمیں کو زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. میری کالج میں پڑھی ہے کوئی بات نہیں, کبھی کبھی نہ ہوتا ہے. اور پہلے میرا اور جب میں انٹر ہونے لگی نا سب کراس کر کے میرے ہاتھ یہ ہاتھ چھوڑ کر کمر پہ باڈی کی ایگزام کے ساتھ جو ایم سی کیو سے ٹائم کے